پھر ایک آخری واقعہ ہوا، میری بہن جو نن ہے مجھے ایک اور خاص پادری کے پاس لے گئی. وہ بہت پختہ ارادے والی اور سخت مزاج تھی. خیر میں فادر ٹام کے پاس گئی. وہ لوگ باہر انتظار کر رہے تھے اور اس نے دروازہ بند کر کے کہا، جانتی ہو کیا ہو رہا ہے؟ تمہیں تمہارا خاندان یہاں کیوں لایا ہے؟ میں نے کہا کیونکہ میں عرب میں رہی، میں وہاں گئی تھی. میں نے اسے وہی سب بتایا جو میں نے آپ کو بتایا تھا. اور وہ بس تھوڑا پیچھے ہو کر بولے، ہو سکتا ہے میں چرچ میں اپنا عہدہ کھو بیٹھوں مگر مجھے یہ کرنا ہی ہوگا. شاید میں مشکل میں پڑ جاؤں لیکن تمہیں اپنے دل کی سننی چاہیے. تمہیں وہی کرنا چاہیے جو خدا تمہیں حکم دے، نہ کہ میری، نہ اپنی بہن کی، نہ ہی راہبوں کی. پھر وہ کچھ اور بولا. اس نے کہا نہ کارڈنل، نہ ڈیکن، یہاں تک کہ اگر پوپ خود بھی کہے. لیکن اگر خدا تمہیں کچھ اور کہے تو تمہیں خدا کی بات ماننی ہے. اور میں نے کہا اوہ خدایا شکریہ، واقعی آپ یہ سب کہہ رہے ہیں؟ وہ بولا مگر اب مجھے کہنا ہی ہوگا کیونکہ میں خدا کے سامنے جواب دے ہوں. اور یہ سب سے بہترین بات تھی. کتنا عظیم انسان تھا وہ جو اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا. تب میں نے جانا کہ اب مجھے یہ سب کرنا ہے. پھر میں نے آہستہ آہستہ اسلام کی طرف سفر شروع کیا. میرے پہلے 2 بیٹے، میرے 4 بیٹے ہیں، میں نے انہیں کیتھولک طریقے سے پالا. وہ کیتھولک تھے اور بعد کے 2 بیٹے مسلمان بنے تو وہ میرے ساتھ شامل ہو گئے. بعد کے 2 میرے ساتھ مسلمان ہوئے. ہم ایک فلسطینی مسجد میں گئے. میں نے ان سے کہا مجھے نہیں معلوم یہ سب کیسے کرنا ہے، ہمیں کچھ نہیں آتا. میرے ساتھ میرے 2 چھوٹے بیٹے ہیں، ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں. ہمیں نہیں پتا اسلام میں نماز کیسے پڑھتے ہیں یا کہاں سے شروع کریں. ہم تھوڑے گھبرائے ہوئے تھے تو امام صاحب نے کہا میرے پاس آپ کے لیے ایک بہترین خاتون ہے. اور وہ ایک ذرا سخت مزاج سی خاتون کو لے آئے. میں نے اسے دیکھا اور دل میں کہا اوہ نہیں. اور جب اس نے مجھے دیکھا تو وہ بھی بولی اوہ نہیں. تو امام صاحب بولے ہاں آپ دونوں ساتھ ہی رہو گے. اور پھر وہ سیدھا ہمیں جائے نماز والی جگہ پر لے گئی اور حقیقتاً اس نے ہمارے سروں کو پکڑ کر زمین پر جھکا دیا اور کہا یہی ہے نماز، اس طرح سجدہ کیا جاتا ہے. وہ پہلا موقع تھا جب میرا ماتھا سجدے کے لیے زمین پر لگا. اور یہ لمحہ بہت عظیم تھا کیونکہ میں بس روتی رہی، میں اٹھ ہی نہیں سکی. اور اگر اس مضبوط فلسطینی عورت نے میرا سر جھکایا نہ ہوتا تو شاید میں آج یہاں نہ ہوتی. کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ سجدے میں کیسا محسوس ہوا؟ اور جب آپ نے پہلا سجدہ کیا تو دل و دماغ میں کیا چل رہا تھا؟ انکساری، عاجزی، خاکساری، بے حد عاجزی کا احساس تھا. میں سوچتی رہی واہ چرچ میں تو میں نے کبھی ایسا نہیں کیا. سر کبھی زمین پر نہیں ٹکاتے. راہب سجدہ کرتے تھے اور زمین پر لیٹ جاتے تھے لیکن عام لوگ یہ نہیں کرتے تھے، بس گھٹنے ٹیکتے یا کرسی پر بیٹھتے. سب کچھ حرام دہ ہوتا تھا. لیکن جب آپ اپنا ماتھا زمین پر رکھتے ہیں تو وہ اللہ کے سامنے حقیقی عاجزی ہوتی ہے. آپ نے 7 سال تک کیسے ایمان قائم رکھا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن اور اسلام پر، جبکہ ہر طرف سے پروپیگنڈا تھا؟ میرا خیال ہے جب اللہ آپ کو پکارتا ہے، جب وہ لمحہ آتا ہے، جب اللہ آپ کو چنتا ہے تو آپ کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوتا. میرے خیال میں پھر آپ پوری دنیا سے لڑ سکتے ہو اور آپ وہی بنو گے جو آپ کو بننا ہے. گھر والے مشکل تھے لیکن چرچ کا سامنا اس سے زیادہ مشکل تھا. سچ یہی ہے، آپ سچائی کے خلاف کھڑے نہیں ہو سکتے. کیا آپ کے گھر والوں یا قریبی لوگوں میں سے کوئی اور بھی مسلمان ہوا؟ جی ہاں، میرے خاندان میں سے ایک فرد نے اسلام قبول کیا. میری بیٹی جسے میں نے کیتھولک مذہب میں پالا تھا وہ کبھی مسلمان نہ ہوتی. یہ واقعی مشکل تھا کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ میں نے اسے کیتھولک مذہب میں اچھا پروان چڑھایا اور اس کی پوری زندگی اسی میں گزری تھی. میری بیٹی میرے بیٹے کی گریجویشن پر آئی تھی. ہم گریجویشن کی تیاری کر رہے تھے تو اس نے کہا میں کلمہ پڑھنا چاہتی ہوں. سچ میں اس نے کہا کہ چھوٹے بھائیوں کو اسلامی طرز زندگی میں بڑھتے دیکھ کر اس کا دل بھی کلمہ پڑھنے کو چاہا. صرف ان کی زندگی کو دیکھ کر وہ متاثر ہوئی بالمقابل ان 2 بچوں کے جنہیں کیتھولک مذہب میں پالا گیا. اس نے اندازہ کیا کہ پرورش کے انداز میں کتنا فرق ہے، بہت الگ تھا. آپ کے خیال میں اسلام قبول کرنے والا اپنے خاندان کو اسلام کیسے سمجھائے؟ میرے خیال میں وہ ڈرتے ہیں. زیادہ تر لوگ جن سے اب تک میری ملاقات ہوئی ہے وہ خاندان کو بتانے سے ڈرتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اس پر توجہ دینی چاہیے کہ خاندان سے ڈرنے کے بجائے اللہ سے ڈرے. بات سیدھی سی ہے نا؟ اور میرا نہیں خیال کہ زیادہ تبلیغ کرنا کوئی اچھا طریقہ ہے. میرے نزدیک آپ کی مثال آپ کا طرز زندگی ہے، جو آپ کرتے ہو، کیسے پیش آتے ہو اپنے گھر والوں سے. مسلمان ہونے کے بعد آپ کو خاندان سے پہلے سے بھی بہتر سلوک کرنا چاہیے، رائٹ؟ آپ کا برتاؤ پہلے سے بہتر ہو. اور جب وہ یہ سب دیکھتے ہیں جیسے میری بیٹی نے دیکھا کہ بطور مسلمان اب ہمارا طرز زندگی کیسا ہے، ہمارے بھائی کیسے اسلامی ماحول میں پروان چڑھ رہے ہیں، تو اس کا اثر تبلیغ سے کہیں زیادہ ہوتا ہے. کیونکہ بعض اوقات باتیں صرف باتیں ہی رہ جاتی ہیں، خاص طور پر وہ لوگ جو دوسری طرف ہیں. انہیں اسے دیکھنا ہوگا تاکہ وہ یقین کریں. کیا آپ نے کبھی ایسا کوئی خاص واقعہ محسوس کیا ہے جس میں آپ کو اللہ سے خاص تعلق کا احساس ہوا ہو؟ ہاں، ایک واقعہ تو فوراً ذہن میں آتا ہے. جب میں سعودی عرب میں طائف میں تھی
اور پہاڑی علاقے میں گھوم رہی تھی. میں ایک چرواہے کے ساتھ اکیلے ہی پہاڑ پر چڑھ رہی تھی اور ایک دم سے مجھ پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی. میں اسے بیان نہیں کر سکتی. میں بھاگ کر قریبی کسی ہوٹل کی تلاش میں گئی تاکہ اپنے گھر فون کر سکوں اور انہیں بتا سکوں کہ اس سرزمین میں کچھ خاص ہے, اس مٹی میں کوئی راز ہے, وہی مٹی جہاں سے شاید انبیاء اٹھائے گئے, جو ہمیں امریکہ میں محسوس نہیں ہوتا. میں نے اپنے والد کو یہ بتایا اور کہا, بابا یہاں کچھ ہے جو الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتا, جو امریکہ میں نہیں ہے لیکن یہاں ہے. اور میرے والد نے کہا, یہ خدا ہے. اور میں بس حیران رہ گئی. اسی وقت اذان کی آواز آنے لگی. مجھے اس وقت یہ پتا نہیں تھا کہ یہ کیا تھا, اور ہر طرف سے الگ الگ اذانیں سنائی دے رہی تھی, بہت ساری اذانیں ایک ساتھ. میں پہاڑ کی چوٹی پر تھی اور وہ لمحہ بہت ہی حسین تھا. ہر طرف سے آتی ہوئی اذانوں کی آواز, چرواہے کو اپنے ریوڑ کے ساتھ دیکھنا اور پہاڑ کی بلندی پر ہونا. واو, یہ بہت اثر انگیز ہے. یہاں ایک ایسی چیز ہے جو ہر کسی کے پاس ہونی چاہیے, ہر کسی کے پاس. اور بس میں یہ سوچتی رہی کہ امریکہ کو اس کا علم ہونا چاہیے. انہیں ابھی اس کا پتہ نہیں ہے. اسلام قبول کرنے کے بعد جیزس اور میری آپ کے لیے کون ہے؟ اسلام قبول کرنے کے بعد میرے لیے اب جیزس خدا نہیں تھے. خدا تو خدا ہے, کیونکہ مجھے یہ ممکن نظر نہیں آتا تھا. میرے لیے یہ ناقابل فہم تھا کہ جیزس خدا ہو اور خدا جیزس. پھر تو دو طاقتوں والے ہو گئے اور کسی ایک کو اختیار میں ہونا چاہیے, رائٹ؟ تو وہ صرف خدا ہی ہو سکتا ہے. یہ تو کامن سینس ہے. اسلام میرے لیے کامن سینس پر مبنی تھا, اور مجھے یہ بھی محسوس ہوا کہ مجھے جیزس کو نبی کے طور پر ماننا چاہیے, ایک بہت معزز نبی علیہ السلام. اور آج بھی میری ان سے محبت اور عقیدت ویسی ہی گہری ہے. لیکن میں ان سے دعا نہیں مانگتی, میں اس ذات سے دعا مانگتی ہوں جس سے وہ مانگتے تھے. اور میری کے لیے میرے دل میں بے حد احترام ہے. اور جب میں نے قرآن میں سورہ مریم پڑھی اور سنی تو بس آنکھیں بھر آتی ہیں, رونا آ جاتا ہے. یہ قرآن کی سب سے خوبصورت سورہ ہے. آپ عیسائیت تک میں اسے نہیں پا سکتے جب تک کہ جان نہ لو اور اسے پڑھ نہ لو. اور جیسا میں نے کہا, ان لوگوں سے بات کریں جو اسے جانتے ہیں, یعنی مسلمان. آپ کو لگے گا کہ آپ نے کچھ کھویا نہیں, آپ بس حاصل کر رہے ہو. آپ اور بھی زیادہ خوبصورت معجزات پا رہے ہو. اور پھر میرا خیال تھا کہ کیونکہ جیزس نے تو ہمارے لیے سب کچھ کر دیا ہے, تو پھر ہر کوئی گناہ کرے گا اور کہے گا کہ تو ٹھیک ہے, اٹس اوکے, جیزس تمہارے لیے قربان ہو گئے. تو یہ چیز بھی بہت الجھاتی تھی. میں کہوں گی کہ یہ الجھن ہمیشہ رہی, لیکن وہ کہتے تھے بس ایمان رکھو, ایمان رکھو. کیا آپ نے یہ سوال اپنے پادریوں سے کیے؟ اوہ ہاں, اور انہوں نے میں بہت شرمیلی تھی, زیادہ سوال نہیں کرتی تھی, لیکن جب کبھی کرتی تو کچھ باتیں ان سے کرتی تھی جنہیں میں سمجھ نہیں پاتی تھی. اور وہ کہتے بس اندھا یقین رکھو. وہ اسے غیب یا نامعلوم کہتے تھے. بس ایمان رکھو, سوال نہ کرو. تو میں یہی کرنے کی کوشش کرتی تھی. اور اگر آپ, یہ بھی ایک بات تھی کہ اگر آپ سوال کریں تو وہ کہتے بس اندھا یقین رکھو, تمہارا ایمان کمزور ہے. جبکہ اسلام اس کے برعکس ہے. اسلام سوال کرنے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے. تو جیزس سے متعلق جو باتیں تھیں اور ٹرینٹی کو لے کر جو الجھن تھی جو میں نے آپ کو بتائیں, انہوں نے مجھے یہی کہا. اگر کوئی عیسائی آپ سے پوچھے کہ آپ نے جیزس اور میری کو کیوں چھوڑا اور مسلمان کیوں ہوئی؟ میں نے نہیں چھوڑا. میں انہیں بتاؤں گی کہ میں نے نہیں چھوڑا, بلکہ مسلمان ہو کر میں نے انہیں اور بہتر جانا اور ان سے زیادہ محبت کی. میں دراصل سعودی عرب میں کام کرنے گئی تھی. میں یہ سوچ کر گئی تھی کہ وہاں جا کر انہیں عیسائیت کے بارے میں سکھاؤں گی, لیکن ایسا بالکل نہیں ہوا, بلکہ وہ لوگ مجھے میری ہی عیسائیت کے بارے میں سکھا رہے تھے. وہ میرے نجات دہندہ جیزس کرائسٹ کے بارے میں مجھ سے زیادہ جانتے تھے, اور یہ بات واقعی میرے لیے حیران کن تھی. سچ میں نے سوچا یہ تو بہت بڑے معجزات ہیں جو آپ مجھے بتا رہے ہیں. میں واپس جاتی اور وہ کہتے یہ تو کہیں ہے ہی نہیں, پتہ نہیں تم کیا کہہ رہی ہو. اور پھر میں نے سوچا عیسائی آخر یہ کیسے نہیں مانتے, یہ خدا اور مسیح ہیں, وہ قرآن میں موجود اس معجزے کو کیسے نہیں مانتے. اگر آپ اپنے 18 سالہ خود سے بات کریں تو کیا کہیں گی؟ اوہ, اسلام اسلام اسلام. کم عمری سے ہی شروع کرو, جیسے ہی سچ جان لو اسی وقت شروع کرو. انتظار نہ کرو, بالکل بھی انتظار نہ کرو. ہاں, ایک لمحہ بھی ضائع نہ کرو. جو لوگ اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں اور اسلام کی طرف مائل ہیں لیکن اپنے گھر والوں یا رشتہ داروں کے رد عمل سے ڈرتے ہیں, تو آپ ایسے شخص سے کیا کہنا چاہیں گی؟ آپ جو کچھ میڈیا میں سن رہے ہو اس پر یقین نہ کرو. خود تحقیق کرو یا مستند ذرائع سے معلومات لو. مسلمانوں سے خود جاننے کی کوشش کرو. ڈرو نہیں, ڈرنے کی کوئی بات نہیں. اگر تم نے شہادت دے دی اور پھر بھی کچھ غلط ہو گیا, جیسے میرے ساتھ ہوا, میں پھر چرچ چلی گئی تھی, اٹس اوکے, اٹس اوکے. شہادت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. یہ صرف برکتیں ہی برکتیں اور رحمتیں لاتی ہے. اور ہم سب تمہارے ساتھ ہیں. ہم سب ایک امت ہیں. ہم سب آپ کی فیملی ہیں. آپ کو لگے گا کہ شاید آپ خاندان کھو رہے ہیں, لیکن تمہیں اس سے کہیں بہتر خاندان ملے گا. مسلمانوں کا ایک ایسا خاندان ملے گا جو اس خاندان سے بھی بڑھ کر ہوگا جو تمہیں اللہ کی طرف سے ملا. ذرا تصور کریں کہ آپ جنت میں پہنچ گئی ہیں انشاءاللہ.
اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کس سے بات کرنا چاہیں گی؟ جیسس ہو، اور ان سے کیا کہنا چاہیں گی؟ خدایا یہ بھی بڑا مشکل سوال ہے. مجھے افسوس ہے کہ آپ کی قوم آپ کو سمجھ نہ سکی، اور آپ نے تو سچا پیغام پہنچایا تھا لیکن لوگوں نے اسے غلط لے لیا. مجھے افسوس ہوتا ہے، مجھے ان کے لیے دکھ محسوس ہوتا ہے، کیونکہ میرا دل کہتا ہے کہ جیزس نے کبھی نہیں کہا تھا کہ انہیں پکارو یا ان کو پوجو، تو میں بس یہ سوچ کر خوش ہو جاؤں گی کہ وہ بھی مسلمان ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں. اور اب سب کچھ واضح ہو گیا ہے، کیونکہ عیسائیوں کے ہاں مجھے لگتا ہے ابھی تک یہ واضح نہیں ہے، لیکن اسلام میں جیزس کی بات واضح ہے. وہ ایک پیغام لے کر آئے تھے، لیکن وقت کے ساتھ وہ پیغام بہت بگڑ گیا، مسخ ہو گیا، اور یقیناً یہ ان کے لیے بہت مشکل رہا ہوگا. سسٹر ڈیزی، آپ کے جوابات کا، آپ کی پرخلوص باتوں کا بہت شکریہ. ٹورڈز ایٹرنیٹی میں ہمیں آپ کی میزبانی کر کے بہت خوشی ہوئی. اللہ آپ کو اس دین کے لیے کی گئی ہر کوشش کا بہترین اجر دے. مجھے بلانے کا بہت شکریہ. اللہ آپ کو اس کام کے لیے اور آپ کی ہر کوشش کے لیے اجر دے. جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ واقعی ایک خوبصورت عمل ہے. شکریہ.